بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے سے کربلا کو بندگی مل گئی، صبر سے امت کو زندگی مل گئی۔ ایک چمن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجڑا، مگر سارے عالم کو زندگی مل گئی۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر چل نہیں سکتی۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی حل بتا دیجیے۔ دانا نے کہا، مصیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ مت بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ۔ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایک یہودی اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے بھی یہ ارشاد علی شان سن لیا۔ اپنے گھر میں رات کو جب پانی پینے لگا تو بیوی سے بولا، چراغ لے آؤ۔ بیوی چراغ لے آئی تو روشنی میں دیکھا کہ پانی کے پیالے کی تہہ میں ایک سیاہ بچھو تھا۔ صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے جان کی حفاظت ہو گئی۔ وہ دین کتنا پیارا ہوگا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ سنہرے الفاظ۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ مجھے یہ خوف دے مالک مجھ پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زرد ٹہنی پہ پھول بدگمانے کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔
نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ عورت بچپن سے لے کر شادی ہونے تک اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہے۔ شادی کے بعد بچے ہونے تک اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے۔ بچے ہونے کے بعد شوہر اور بچوں دونوں کے لیے جیتی ہے۔ اپنی پوری زندگی لوٹانے کے بعد بھی زمانہ کہتا ہے عورت کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں ہوتی۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام، ہر بدگوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما۔ اللہ محمد۔ مصروفیت، اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔